अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज की नशिस्त में ज़िक्र करेंगे कौमी असम्बली के इजलास का, जहाँ पे उमर अयूब साहब ने एक तकरीर दी तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब भी, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने जवाब दिया। किस अंदाज में दिया, उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उस पर बात करेंगे। और साथ में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल कि जहाँ पे हंगामे, तशद्दुद और बेचैनी थमने का नाम नहीं ली। अगरचे वफाक ने अरबों रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया है और वहाँ पे आटे की और बिजली के नरखों में कमी कर दी गई है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या वजूहात हैं, क्या ऐसा हो गया है और आगे चल के क्या होने जा रहा है, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़िक्र करते हैं कौमी असम्बली का। और 9 मई के बाद आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और 9 मई का वाक़या, अब ज़ाहिर सी बात, इस मुल्क की तारीख़ का एक हिस्सा है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। क्या हुआ जब इमरान खान साहब को गुज़श्ता साल गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद फिर दिफाई तंज़ीमात पे जिस तरह कहा जाता है कि हमले किए गए या उसके बाहर मुजाहरे किए गए। आज ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अगरचे DGSPR, उसके बाद वज़ीर इत्तलात, फिर वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत, सब ने इस मामले पे तहरीक इंसाफ को क्योंकि मोरद इल्ज़ाम ठहराया हुआ है। तो आज तहरीक इंसाफ की क़यादत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि जी इस पर कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बड़ी एक लॉजिकल सी बात है, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अभी तक गिले किए जा रहे अदलिया से कि लोगों को सज़ाएँ नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक गिला होता है कि जी उनके लोग 1 साल से ज़्यादा अरसे से जेलों में पड़े हैं, मुकदमात चल ही नहीं रहे और उनको बेजुर्म व ख़ता सज़ाएँ दी जा रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, कमीशन एक लॉजिकल मुतालबा है जो बनना भी चाहिए, अब तो सब कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने कुछ ज़िक्र किया कि किस तरह पिछले 1-2 साल के अरसे में तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म व तशद्दुद हुआ, किस तरह वीगो डाले आते थे, लोगों को उठाते थे और फिर उसके बाद तशद्दुद होता था। तो ज़ाहिर सी बात है, ये भी एक तारीख़ का हिस्सा है, आपको ढके छुपे बातें नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो मजबूरन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद भी उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह की ट्रीटमेंट की गई। तो अब ज़ाहिर सी बात है, उमर अयूब साहब ने तो अपने पार्टी का बयानिया और जो ख़ुद भुगते भी हैं वो उन्होंने बयान किया, लेकिन क्या ख्वाजा आसिफ साहब, क्या इस ज़बान में उनको जवाब देना चाहिए था? और जिस ज़बान में उन्होंने दिया, गोया कि एक तो ये कि माजी में चले गए और फिर माजी में जनरल अयूब को, क्योंकि आपको मालूम है कि उमर अयूब साहब पोते हैं जनरल अयूब के, इस मुल्क में जो पहला माशाल्लाह लगा वो जनरल अयूब पे लगाया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ख्वाजा आसिफ जैसे अफराद कि जिनकी जमातें ख़ुद एक डिक्टेटर की एक तरह से पैदावार हैं, शायद वो आज बड़े सीख पा थे कि इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल कोई शक नहीं है। जनरल अयूब ने माशाल्लाह लगाया, एक तवील माशाल्लाह लगा 1958 से ऑनवर्ड। लेकिन ये भी तो देखें 1968 तक, और ये भी तो देखें कि जिस आप आइन के टूटने का रोना रो रहे हैं या दुख हो रहा है आपको, वो आइन मुतफ़िका था, गोया कि 56 का हो या फिर 62 का, वो तो डिक्टेटर के दिए हुए आइन थे, उनको तो इस मुल्क के अवाम वैसे नहीं मानते थे। तो उनके टूटने की आप न करें कुछ ज़्यादा फ़िक्र ख्वाजा साहब, आपको दुख होना चाहिए था तो 1973 का आइन, जिसको उस शख्स ने, उस आमिर ने, जनरल ज़िया उल हक ने तोड़ा, कि जिनको आपके पार्टी के अब दोबारा सदर बनने वाले मियां नवाज शरीफ साहब अपना सियासी बाप कहते थे और उनकी छत्र छाया में उनकी परवरिश हुई, वो जनरल जिलानी साहब हो या फिर जनरल ज़िया उल हक। तो उस आइन के टूटने की आपको फ़िक्र होनी चाहिए। उसके बाद जो फिर इस मुल्क के अंदर तरह तरह के मसाइब व आलाम आए, वो सबसे बड़ा एक फितना था इस मुल्क में कि जिसको आज भी हम भुगत रहे हैं, वो दहशत गर्दी है, या इस मुल्क के जो दोस्त ममालिक थे आज शायद साथ नहीं खड़े,
یہ ہمارے دشمن ہو چکے ہیں، بالخصوص افغانستان کی شکل میں جو ہمارا دوست ملک تھا، تو اس پہ رونا چاہیے، لیکن اس کی تو اونرشپ آپ کے پارٹی رہنما لیتے رہے ہیں۔ پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی بڑا توشہ خانہ میں بڑا جرم ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک طرح سے 190 ملین پاؤنڈ ہے اس میں بھی آپ کو لگتا ہے، لیکن اس ملک کی عدالتوں نے تو عدت میں نکاح پہ بھی اور سیفر میں بھی ان کو دی ہیں، ذرا ان کا بھی ذکر کریے کہ کتنے جینون کیسز ہیں وہ۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کا ذکر کریں، لیکن جہاں زیادتی ہوئی ہے اب اس کو گول کر جائے۔ تو ہم تو 8 فروری کے بعد سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جس انداز میں یہ پارلیمان وجود میں آئی ہے اور پھر جس انداز میں اس پارلیمان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، یہ چلنے والی نہیں ہے۔ اور اب تو آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ شاید اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے بھی مایوس ہو چکی ہے، اور نومبر میں نئے انتخابات کی، آج میں سن کے حیران تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نومبر میں شاید نئے انتخابات کی راہ ہموار ہو جائے۔ گویا کہ تو کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت 2 سال چلے گی، اب شاید 1 سال بھی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ 8 فروری تھا، اور اگر نومبر کی بات کریں تو یہ تو 6-8 ماہ کی کہانی لگ رہی ہے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاناما کی طرح کی کچھ اور لیکس بھی آ رہی ہیں، جس میں بالخصوص وہ لوگ کہ جو یہاں سے اربوں ڈالرز لوٹ کے پھر دبئی کی مارکیٹ میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے رہے، ان کی تفصیلات سامنے آنے کو ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈاکومنٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تحقیقاتی ایک طرح سے خبر ہے جو جلد منظر عام پہ آنے والی ہے، اور وہ بہت سارے لوگوں کے پھر چہروں سے پردہ اٹھائے گی اور بتائے گی کہ جو بنیادی طور پہ اس ملک میں مسیحا کا ایک طرح سے پوسٹر لیے کھڑے ہیں اور ایک تاثر دے رہے ہیں کہ اس ملک کے دردوں کا مداوع کر رہے ہیں، دراصل وہی اس ملک کی لوٹ مار میں ملوث ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا بھی انتظار کو زیادہ نہیں کرنا پڑے گا۔ بٹ مور امپورٹنٹلی اب میں تھوڑا سا اپنے اس گفتگو کے آخری سے میں کشمیر کی طرف آتا ہوں، اور آج رانا ثناء اللہ صاحب کی بات بھی آپ نے سنی ہے کہ وہاں پہ جو بے چینی ہے، یہ اضطراب جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ تو میں حیران ہوں کہ ہمارے حکمران یہاں پہ ہماری سیاسی اشرافیہ آپس میں پوائنٹ سکورنگ کرنے میں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگی ہوئی ہے، اور ایک حساس خطہ، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو یا سابق قبائلی علاقے، یہ حساس علاقے ہیں پاکستان کے، یہاں پہ کسی قسم کی بھی ناراضگی اور نفرت پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ وہاں پہ لاوا پک رہا تھا تو رانا ثناء اللہ صاحب 16 ماہ کی آپ کی حکومت تھی، اور خود آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومتیں رہی ہیں وہاں پہ، جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس سے پہلے آپ لوگوں کی تھی، اور جس غیر جمہوری طریقے سے پھر پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں پہ ختم کیا گیا۔ تو آپ کو چاہیے تھا، آپ کی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ راس اقدام لیے جاتے، لیکن کل میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ ہائبرڈ رجیم، گویا کہ وہاں پہ لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے، عوام کے حقیقی نمائندے جب وہاں پہ حاکم نہ ہوں تو وہاں پہ اسی طرح کی صورتحال اب پیدا ہوتی ہے۔ اور ہم تو پہلے رونا رو رہے تھے کہ کہیں ہندوستان بلوچستان میں اور فاٹا کے اندر ہمیں بلیڈ کر رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ ہم نے یہاں سے بھی صرف نظر کیا رکھا، اور کشمیر میں بھی صورتحال ویسی نظر آ رہی ہے۔ اور میں تو اپنے صحافتی 30 سالہ کریئر میں 2005 کا ذکر کروں گا کہ جب زلزلہ آیا تھا اور کنٹرول لائن کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کیا گیا تھا تاکہ منقسم خاندان ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں، تو وہ بھی لمحہ میرے لیے بڑا ایک حیران کن تھا کہ جب بجائے یہ کہ جہاں پہ زلزلے سے تباہی ہوئی ہے مظفر آباد اور باغ اور باقی علاقوں میں، کنٹرول لائن کے اس طرف سے لوگ ادھر آتے، بجائے ادھر سے ادھر آنے کے لوگ ادھر سے اس طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، جا رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشمیر کے اندر بھی، آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک بے چینی پائی جاتی ہے، لیکن اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے مناسب اور بر وقت انتظامات نہیں کیے گئے۔ اور اب بھی اگرچہ ریلیف دے دیا گیا ہے، بجلی کی قیمتیں نیچے لائی گئی ہیں، آٹا سستا کر دیا ہے، لیکن ان 5-6 دنوں کے اندر جو وہاں پہ ایک تشدد کی ہم نے لہر دیکھی ہے، اور وہاں پہ لوگوں میں جو غصہ دیکھا ہے ہم نے،
اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی دینا کافی نہیں ہے، بلکہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب تک ان حالات کے ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا اور ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی تب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ اس انداز میں چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اناؤنسمنٹ کے ذریعے، تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، کج فہمی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، وہاں کی انتظامیہ ہے یا وہاں کی بیوروکریسی ہے، جو کوئی بھی ہے اس کو قرار واقعی سزا دینی پڑے گی، ادروائز یہ مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے۔ گویا کہ آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کو ایک موقع فراہم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیں کہ ہم نے آپ کے لیے ماحول بنا دیا ہے اور آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور اس خطے میں بسنے والے لوگوں کو بھی اگر خدا نخواستہ آپ نے ریاست پاکستان کے خلاف کھڑے کرنا ہے تو اس کے لیے ماحول آپ کو سازگار ملے گا۔ تو یہ نہیں، جب تک آپ نے لوگوں کو سزا نہیں دینی یہ مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔